بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کراکرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم راولپنڈی میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے جنرل سیکرٹری اور رکن گلگت بلتستان اسمبلی جناب انجینئر محمد اسماعیل صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس لانگ مارچ کی قیادت کی جو سیاچن سے چلے تھے، گو کہ پاکستان کے کونے کونے سے لانگ مارچ میں لوگ شرکت کرنے کے لیے آئے، اور یہاں پر کل کا جو بلاول کے ڈی چوک میں خطاب کے بعد یہ لانگ مارچ تو ختم ہو گیا۔ اس لانگ مارچ کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ اس لانگ مارچ میں آپ نے بنیادی طور پر کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ہمارے ساتھ وہاں ضلع گانچے کے ہیڈ کوارٹر خپور سے چلے ہیں اور آپ نے رپورٹنگ کی، آپ نے لمحہ لمحہ جو ہماری جو ایکٹیویٹیز کو آگے تک عوام تک اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے کارکنان تک پہنچانے میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ 4 تاریخ کو شروع ہوا تھا خپور سے، اور الحمدللہ آج یعنی کل رات کو تقریباً 6:30-7 بجے چیئرمین بلاول صاحب کے سامنے گلگت بلتستان کے جو ہے ہماری جو پارٹی کے جو صوبائی قیادت کے سامنے اور کارکنان کے سامنے ہم نے اپنی جو پاور شو کرنی تھی، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بالکل کامیاب ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ چیئرمین صاحب کی خواہش تھی کہ گلگت بلتستان سے لوگ جو ہے اس لانگ مارچ میں شرکت کریں، کیونکہ ان کا جو پچھلے 1 مہینے سے دوران الیکشن وہ گلگت بلتستان میں رہے، اور وہاں پہ اس نے ایک امید پیدا کیا وہاں کے لوگوں کے اور ان کی اپنی ذات کے درمیان، اور وہ وہاں کے تمام جو پارٹی قائدین کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو کارکنان ہیں اور خصوصاً جو ورکر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بڑی شناسائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تقاضا کی کہ وہاں سے آپ نے ریلی کی شکل میں لوگوں کو لے کے آنا ہے، اور الحمدللہ ہم نے تاریخ میں پہلی بار یہ بہت بڑا ہمارے لیے ہماری جو پیپلز پارٹی کے الیکٹیبلز کے لیے، پیپلز پارٹی کے جو جالوں کے لیے، صوبائی عہدیداران کے لیے اور ضلعی عہدیداران کے ایک بڑا چیلنج تھا، اور الحمدللہ اس چیلنج کو ہم نے بھرپور طریقے سے قبول کیا۔ اور کل ہزاروں کی تعداد میں جب آپ نے خود دیکھا چلاس میں جب وہاں پہ کھانا تھے یا وہاں پہ جب وہاں پہ ہمارے جو لاسٹ پڑاؤ تھا، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکر اور کارکن اور وہاں عوام الناس نے شرکت کی۔ اس کے بعد ایک اور میسیج جو اس لانگ مارچ میں ہمیں ملا کہ رات کے اندھیرے میں یہ ہم ایک جو ہے ہماری ایک پرسیپشن تھا ماضی میں کہ رات کو ادھر کوہستان سے ہم نے سفر نہیں کرنا، لیکن الحمدللہ اس دن آپ نے دیکھا وہاں پہ جب آپ دریل پہنچے تو وہاں جو ہمارے کارکنان تھے انہوں نے استقبال کیا، پھر آگے آپ تنگیر پہنچے تو وہاں بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو کارکنان تھے انہوں نے بھی ہمارے استقبال کی، بلکہ راستے میں انہوں نے بہت سارے جگہوں پہ چائے کا بھی اہتمام کیا، اور یہ سلسلہ رات بھر چل کے الحمدللہ ہم دوسرے دن یعنی 6 تاریخ کی صبح یہاں پہ جو ہے نا اچھا جناب علی موٹر وے کے جو آخری ایکسچینج وہاں پہنچے، اور ادھر سے ریلی کی شکل میں یہاں کمیٹی چوک تک آئے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح کے جو پروگرام ہے یا جو مشن ہے، یہ سوائے ہمارے ماضی میں مذہبی جماعتوں کا یہ ہو سکتا تھا، لیکن آج ایک سیاسی جماعت نے بھی یہ باور کرایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر کارکن کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک جنون ہو، اور وہ جو ہے اپنے قائد کی جو حکم پہ جو ہے اگر وہ جو ہے ساتھ دینا چاہے تو اس طرح وہ اپنی پروگرام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لانگ مارچ کا جو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو مین مقصد یہ ہے کہ 3.5 سال سے اسلام آباد میں وفاق میں ایک ایسا ناتجربہ کار شخص کو مسلط کیا ہوا ہے جن کو کرکٹ کے حوالے سے ان کے سوچ، ان کا ویژن ہو سکتا ہے، لیکن ملک چلانے کا ان کے پاس یہ کسی طور پر سیاسی بصارت ان کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کو حالات کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے ایک پری انجینئرنگ کے تحت ان کو دیا گیا تھا، تو ہماری جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو بھی قبول کیا اور ان کا موقع فراہم کیا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو بہت مشکل میں ہے، مہنگائی عروج پر ہے، چیزوں کی جو اس وقت جو ریٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور ہر طرف لوگ پریشان ہیں، عوام اس وقت جو ہے زندہ درگور ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں
جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور دوسری جماعتیں اگر خاموش رہتا تو یقیناً اس گناہ میں وہ بھی برابر کے شریک تھے۔ تو الحمدللہ اسلام مارچ نے جو 10 دن پہ مشتمل تھے، ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے لوگوں کا ایک پرسیپشن تھا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن کل آپ نے دیکھ لیا کہ جناب وقت نے، حالات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش جماعت کے طور پر تھے اور کل یہ جماعت دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے، دوبارہ ان کی سرگرمیاں عروج پر ہے۔ اسی لیے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا والہانہ جوش و جذبے کے ساتھ کارکنوں نے، جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب 1986 میں لاہور پہنچے تھے، اس وقت جو میں نے یہ جوش جذبہ دیکھا پارٹی کے اندر، کل وہ دوبارہ جو ہے ہمیں اس چیزوں کو دیکھنے کو ملا۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فیئر اور شفاف الیکشن ہو، اور آگے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یہ ہے کہ آج کے بعد اسلام آباد میں تمام لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے، اور ہماری دعا ہے ہم اس لیے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس سسٹم کو ایک مینٹینیبل سطح پہ لانے کے لیے انشاءاللہ یہ عدم اعتماد انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے کامیاب ہو کے جائیں گے۔ عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں ممکنہ طور پر اس کی چانسز 50-50 تو نظر آ رہے ہیں کہ اس کی کامیابی کی بھی چانسز ہے اور ناکامیابی کی بھی چانسز نظر آ رہے ہیں۔ تو کامیابی کی صورت میں آپ لوگ، میں نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا کہ آپ لوگ عمران خان کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دے رہے ہیں کہ میں اس کو ملک کو ٹھیک جگہ پہ لانے لگا تھا، مہنگائی کم کرنے لگا تھا، تو انہوں نے مجھے کام کرنے نہیں دیا۔ دیکھیں نا، انہوں نے 3.5 سال میں جو ہے ملک کو ٹھیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی، کبھی نہیں کی، اس لیے کہ ہم نے خود، آپ نے سب، پوری ملک اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو وکٹمائزیشن کے ذریعے ایک اچھا جناب علی ان کو دیوار سے لگانے کی، ان پر اچھا جناب علی ہر قسم کی دباؤ ڈالنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میں اب چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنا ہوں تو مجھے کم سے کم اب عوامی فلاحی کام کی طرف، عوام کی ترقیاتی کاموں کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف، آپ کو پتہ ہے کہ جناب علی انہوں نے 1 کروڑ روزگار دینے کی بات کیا تھا، 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی تھی، اور یہ جو IMF کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے وہ ہم خود حیران تھے۔ IMF، پوری دنیا IMF پہ اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے، پوری دنیا، امریکہ خود IMF سے جو ہے قرضہ لیتے ہیں، لیکن اس کو بھی پاکستان کی عوام کے سامنے ایک ایشو بنا کے اس نے کہا اگر IMF سے میں قبضہ لے لوں تو سمجھ لینا کہ ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چور ہے۔ یہ تمام باتیں ہوا، اب ان کے پاس 18 مہینہ رہتا ہے، تو 18 مہینے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اچھا، وہ جو ہے کوئی شہید یا کوئی اچھا جناب علی کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہو، چونکہ اب عوام کا بھی ایک خواہش ہے، ڈیمانڈ ہے، اسی کے مطابق، اسی کے تنازل میں یہ عدم اعتماد جو ہے، اور تمام جو ممبر اسمبلی ہے پاکستان کے، جو نیشنل اسمبلی ہے، وہ عوام سے مینڈیٹ لے کے آئے، انہوں نے اس چیز کو بھی محسوس کیا۔ اگر یہ عدم اعتماد کی جو تحریک اگر آ رہے ہیں تو ان میں وہ تمام الیکٹیبل شامل ہیں جو عوام کے براہ راست ووٹ سے آئے ہیں، اور اب ان کے عوامی خلقوں نے اس چیز کو محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ اب اس بندے کو زیادہ دیر تک ہمیں جو ہے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں انجینئر صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی، یعنی عبوری صوبہ بنانے کی ایک بات چلی تھی، وہ کہاں پہ چلی جائے گی؟ اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ عبوری صوبے کے حوالے سے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ عبوری صوبہ کا جو یہ صوبہ ایک ریاست کی طرف سے یہ صوبہ جو ہے دینے پہ رضامند ہوا ہے، تو ریاست، اب اس چیز کا آپ کو بخوبی علم ہے، ریاست کی مجبوری ہے، اس میں اگر PTI کی گورنمنٹ ہو یا آگے کوئی اور گورنمنٹ آئے، وہ ریاست نے گلگت بلتستان کی جو عبوری صوبہ دینے کی جو بات کی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، CPEC کی ایشوز ہے اور بھی ایشوز ہے، یہ تمام چیزوں کو بروقار لاتے ہوئے یا اس کو ضروری سمجھتے ہوئے یہ عبوری صوبہ دیا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اگر کوئی تبدیلی آئے تو ہماری یہ جو عبوری صوبے کے حوالے سے جو ہمارا ایک بہت بڑا دیرینہ مطالبہ ہے، اور اس میں اس حوالے سے پوری پارٹی کا ایک کنسنسس موجود ہے، اس میں تمام گلگت بلتستان کے وکلا برادری کے کنسنسس ہے، وہاں سول سوسائٹی جو ہے ان کے علاوہ جو ہے ہمارے وہاں پہ تمام لوگوں کی طرف سے ایک متفقہ ایک کمیٹی بنائے ہے، اور انہوں نے اپنی جو رپورٹیں آگے تک پہنچا دی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا خیال میں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا اگر کوئی ڈسٹربنس آئے گا، یہ میں سیاسی تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کی طرف سے ایک بیان سوشل میڈیا کے تھرو ہم تک پہنچی کہ وہ یہ تھا کہ
آپ اس عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کی صورت میں آپ گلگت بلتستان میں بھی عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. کتنی امیدیں ہیں گلگت بلتستان کے؟ کتنے ارکان اسمبلی آپ کے ساتھ ہے؟ وہاں پہ کامیابی کی کتنے چانسز ہیں آپ کے اس وقت؟ دیکھیں نا، یہ چونکہ گلگت بلتستان میں 2000 میں اس بیس پہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ 2010-9 کے بعد جو بھی وہاں حکومت بنی ہے، وفاق کے جو انڈر حکومت بنی ہے، وفاق بیس حکومت بنی ہے، تو یہ ممکنہ اچھا جناب علی بات ہوگی کہ اگر یہاں حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اور کشمیر افیئر میں، چونکہ ہمارا یہ ایک ماضی کا ایک تجربہ ہے کہ کشمیر افیئر میں کوئی بھی کسی پارٹی کا، اگر کوئی اور پارٹی کا کوئی منسٹر بیٹھ جاتے ہیں تو یقیناً وہ کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں بھی کوئی تبدیلی آئے، کیونکہ وہ اپنے معاملات کو آگے چلانے کے لیے اپنے لیے ایک جو ہے نا ثبوت راستہ ان کے لیے تعین چاہیے. تو یہ ممکنہ چیزیں ہیں. تو اس کے لیے باقی جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، اپوزیشن کو گزشتہ 1-1.5 سال سے ہمیں گلگت بلتستان میں ہمیں بہت تکلیف ہے. ہمیں دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش کی گئی. اب بھی آپ نے خود دیکھ لیا، اس دفعہ انہوں نے 30 کروڑ روپے دے کے جو ہے یہاں پہ دبئی ایکسپو کے نام پہ وہاں پہ گلگت بلتستان کے بجٹ کو جو ہے وہاں خرچہ، وہاں پہ کوئی ایسا میسیج دینے کی کوشش نہیں کیا کہ ادھر بھی کوئی اپوزیشن کی کوئی بندہ اس میں شامل کیا جائے. تو اپوزیشن کو وہ پچھلے 1 سال سے یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ان کو بھرپور طریقے سے ان کی دیوار سے لگائے جائیں. تو ہم اپنی کنسٹیٹوئنسیوں میں ہمارے عوام تو یہ یقیناً ہر جو ہے رد جو ایکشن کا جو ہے نا ری ایکشن ہوتا ہے. تو یہ وہاں ہم 10 بندے باہر بیٹھے ہیں. تو یہ اگر نظام حکومت کو سموتھلی یہ چلانے کی کوشش کرتا تو یقیناً ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ان کو اسی طریقے سے ہماری سپورٹ رہتا. لیکن چونکہ ان میں وہ چیزیں پہلی دفعہ آیا تھا ان کو، تو ان کے جو دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس اپوزیشن کو بھی لے کے آگے چلنا ہے. تو ہمیں جس طریقے سے دبانے کی کوشش کی دبا رہے ہیں، لیکن ہم خود چونکہ ہم پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے مقابلہ کر رہے ہیں تو یقیناً جو ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ہر جو ہے نا برے وقت کے بعد اچھے وقت آتے ہیں. تو ہم اس وقت گلگت بلتستان میں اچھے وقت کی انتظار ہے تاکہ ہماری یہ جو کارکن ہے، یہ جو ہماری محبت کرنے والے ورکر ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، ان کا بھی جو ہے ان کو بھی ہم کسی معاملات میں آگے لے کے جا سکیں. تو یہی چیزیں ہیں. تو میں یہ ایک تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا تھا. آج ہم جب کہیں بیٹھے تھے تو ہم نے یہ بات کی کہ جناب علی یقیناً وفاق کی کوشش ہوگی کہ صوبوں میں بھی جو ہے ان کی اپنی مرضی کے اپنے ہم خیال جماعت کو آگے لانے کا، تو یقیناً یہ چیزیں وہ پھر گلگت بلتستان میں بھی کریں گے. اگر تھوڑی سی ہم آتے ہیں انجینئر صاحب کی آپ کی اس جو لانگ مارچ کے حوالے سے، جو گانچھے سے چلے، غزل سے چلے، ہنزا سے چلے، استور سے چلے، اس پر آپ کی خود پارٹیوں کے کارکنوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس میں مس مینجمنٹ اس طرح سے تھا کہ اگر دن کے وقت اگر آپ یہ سفر کرتے تو وہ ان دشوار گزار راستوں کو فلمایا جا سکتا تھا، اپنی قیادت کے سامنے ان دشوار گزار راستوں کو دکھا کر کہ کس طریقے سے سفر کر کے آئے ہیں، ان مشکلات کو دیکھ کر ان کو زیادہ ریئلائزیشن دی جا سکتی تھی. تو آپ اس تنقید کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ اس چیز کو چونکہ ہم نے ایک شیڈول دیا تھا اور اس شیڈول میں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس چیز کو بڑا ہمارے ورکر نے، ہمارے کارکنوں نے، اور خصوصاً جو دور دراز گلگت بلتستان کے علاقے سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دین کو، ہماری جو احتجاج ہے وہ ان پہاڑوں کے جو ہے ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان سے ہماری یہ احتجاج کا سلسلہ باقاعدہ روشنی میں ہونا چاہتا تھا. لیکن چونکہ یہ ہمارا لیے پہلا تجربہ تھا، پہلا یہ آپ خود کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے گلگت بلتستان سے، اس لیے تھوڑی سی اس معاملے میں تھوڑا مس مینجمنٹ ہو گیا. اور یہی چیزیں آج ہم یہاں بڑی لمبی چوڑی ہم ڈسکس کی، اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کا اگر کوئی ہو تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کی جو ہے نا اصلاح ہونے کی چانسز بہت زیادہ موجود ہوئے. یہ بتائیے کہ اب آپ کے حوالے سے چونکہ جب ہم نکلے تو ایک تو تنقید میں نے خود بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ پہ کی کہ کندز میں جو واقعہ ہوا تو آپ گلگت سے فوری طور پر سکردو آ گئے ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنے کے لیے. لیکن آپ کو چونکہ ایک ٹینور رہا مسلسل، آپ 20-25 سالوں سے آپ جیتتے رہے ہیں، تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک قسم کے اقتدار میں ہیں. تو وہاں پر جب ہم نے یہ چیز، جب میں نے تنقید کی، اس کے بعد میں نے جب تصویر ڈالی فیس بک پہ تو سہیل منوا صاحب کوئی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے اپنے ضلع میں
اپنے ضلع کے مسائل پہ وہاں پہ کوئی ایمبولینسز کا بندوبست نہیں کیا، لیکن اب چلے ہیں وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے، تو آپ ان تنقید کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کتنا وزن دیتے ہیں آپ، یا آپ اس تنقید سے ناراض ہوتے ہیں؟ تنقید میں آپ کو بتا دوں، اچھا ہو گیا آپ نے یہ بات کی، تنقید کے دو پہلو ہیں. ایک تنقید برائے اصلاح کے ہوتے ہیں، ایک تنقید ہمارے لیے جو ہم اپنے اندر جو ہے بہت ساری جو چیزوں کی خامیاں دور کرنے کا ہوتا ہے. ایک تنقید آپ کے ذات کا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہماری ذات سے نفرت ہے، ان کی ذات کی مسئلہ مسائل ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے فلان کا مسئلہ حل کیا، فلان کا مسئلہ ہے، تو جو میرے اوپر جو زیادہ تنقید ہوتی ہے جو وہ ذات اس کے جو ہے ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں. لیکن میں ان چیزوں کو بھی، چونکہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت دی تو وہ تنقید کو بھی میں برداشت کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہوں. باقی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہیلتھ کا جو ایشو ہے وہ ہماری پوری گلگت بلتستان کا اور بالخصوص ضلع گانچے کا ایک برڈن ایشو ہے. اور بدقسمتی سے ہماری اس وقت ہمارے گوما میں ایک ہاسپٹل ہے، اس کے بھی 17 پوسٹ ہے، اس میں سے 4 جو ہے ایم او اور دوسرے میڈیکل اسپیشلسٹ کی جو پوسٹیں ہیں، جس پہ مختلف لوگ اپائنٹمنٹ ہو کر تھگس کے ہاسپٹل کے لوگ اپائنٹمنٹ ہو کر آگے پیچھے ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو یہ ایک ٹرن بنا ہوا ہے کہ جو بھی ڈاکٹر آتے ہیں ہماری پوسٹوں پہ ان کے اپائنٹمنٹ ہو رہے ہیں، اور وہ ایک مافیا کے طور پہ گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں، جس کے لیے حکومت کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے، ممبران اسمبلی کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی تھگس میں 10 بیڈ ہاسپٹل ہے. آپ نے دیکھا پرسوں جب یہ ایشو کھڑا ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات بتائی. یہ ہم ان پر بھی اگر تھگس کے اندر کوئی ہاسپٹل ہوتا یا کوئی اس طرح کے، دیکھیں ایمبولینس آلریڈی کندوز کے اندر موجود تھے، اس ایمبولینس کو انہوں نے یوٹیلائز کی. اس کے بعد ریسکیو 112 بھی موقع پہ پہنچ گئے، چونکہ ایسا جو ہے نا ایک بہت ہی دردناک واقعہ وہاں پیش آیا تھا، جس کے تدارک جو ہے آپ گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ممکنات میں سے نہیں تھے. پھر اس کے بعد خپولو، پھر اس کے بعد سیمچ، جو ممکنہ اسکردو میں سیمچ میں انہوں نے جو ٹریٹمنٹ کرنا تھا، میں نے وہاں پہ بھی اظہار خیال کیا. لیکن چونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا، تو اب یہاں جو ہے ان میں سے 3-4 کی ڈیتھ ہو گئی، اور ابھی 3 اللہ کا شکر ہے آج ہم خبر کے لیے تھا ان کی شفٹ ہوا ہے کھاریاں ہاسپٹل میں. تو میرے خیال سے ہم شکر گزار ہیں یہ ہمارے جو اچھا جناب SMH اور جو افواج پاکستان کے، انہوں نے ان کو بڑے اچھے انداز میں، لیکن زندگی اور موت یہ چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے ہم یہ جو تنقید ہم سے پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تنقید آپ کرتے ہیں، تو ہم اس کو تعمیری طور پہ ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور اسی میں ہماری اصلاح، اسی میں ہماری کامیابی موجود ہے. باقی رہا ہم نے اپنی زندگی جو ہے نا پچھلے گزشتہ 3 سالوں کے دوران ہم نے وقف کیا، ہمارے صبح لوگوں کے لیے، ہماری دوپہر لوگوں کے لیے، ہمارے شام لوگوں کے لیے، ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. ہم نے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ لوگ کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خوش ہے، اس لیے ہمیں بار بار یہ موقع دیا جا رہا ہے. تو یہ جو آج بھی اگر آج ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہیں یا گورنمنٹ پہ ہم تنقید کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میرے ساتھ خالد خورشید صاحب کے ذاتی تعلقات ہے، لیکن چونکہ میرے علاقے میں کام نہیں ہو رہا، میرے ایریے کے حق حقوق جو ہے اس پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے بہت سارے جو پوسٹیں ہیں ان پہ وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے اس تکلیف میں ان کے اوپر یہ تنقید کر رہا ہوں. تو فیوچر میں، مستقبل میں آپ اپنے بجٹ میں یا آپ کے پروجیکٹ کے اندر کتنے ایمبولینسز رکھنا چاہیں گے؟ کیونکہ ان دشوار گزار علاقوں میں ایمبولینسز کی تو باہر ضرورت ہے، تاکہ فوری طور پر لوگوں کی جان بچائی جا سکتے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو آپ کس حد تک توجہ دے دیں گے؟ دیکھیں نا جی فدا صاحب، ایمبولینس آج بھی موجود ہے گانچھے کے اندر. آپ نے خود دیکھا ایمبولینس اس جب موقع پہ ایمبولینس ہر جگہ پہ موجود ہے. ایمبولینس اس وقت گوما میں ہے، ایمبولینس اس وقت کوندوز میں ہے، ایمبولینس تھگس میں. ایمبولینس کی یوٹیلائزیشن پراپر طریقے سے، اس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم ایمبولینس رکھیں گے، لیکن اس کی مینٹینیبل جو ہے اس کو یوز کرنے کے لیے کافی مسئلہ مسائل ہے. اس وقت اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے نہیں آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہوں گے، اور ہم جو ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان معاملات کو آگے چلانے کے لیے، ہماری دعا ہے کہ ملک کے اندر کوئی اچھا سا، یعنی جو عوامی فلاحی حکومت کے طور پہ نظام کو آگے چلانے کے لیے کوئی حکومت آئے، تاکہ غریبوں کی بات کریں. بیچارے جو ہے اس وقت بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہاں ہمارے چھوٹے موٹے پوسٹوں پہ جب اپائنٹمنٹ کے لیے لوگوں نے درخواستیں جمع کی،
تو ہزاروں میں تھے. ہم ان روزگار کو جو ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بے روزگاری کا خاتمہ چاہ رہے ہیں. یہی ہماری جو ہے نا چھوٹی جو مسائل لوگوں کے بڑے مسائل نہیں ہیں, اس کو حل کرنے میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. باقی آج کل دور سوشل میڈیا کا ہے, ہم اس کو ہر سطح پہ مثبت طریقے سے ہم برداشت کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں یہ بتائیے, جب ہم وہاں سے خپلو سے چلے تو جہاں پر ہمارے ساتھ جو گاڑیاں بک کی گئی اس میں نیٹکو کی 3 بسز شامل تھی, تو اس کے جب بک کی گئی یہاں پر پہنچی تو تنقید ہوئی, پھر اس کے بعد سے وہ ٹکٹ کا معاملہ اٹھا اور وہاں کے خپلو کے اسٹیشن مینیجر طاہر جو اس وقت ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے, انکوائری چل رہی ہے. آپ نے تو اس کو ان کی بحالی کا مطالبہ کر دیا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, مجھے اس آپ نے بڑا زبردست سوال کیا آج سوشل میڈیا کے حوالے سے. یہ جب ہم وہاں پہنچے, ہم نے نیک نیتی سے ہم نے ان سے جو ہے رابطہ کیا, کہ ہم نے اسکردو بھی رابطہ کیا. اسکردو میں جو ہے کوہستان جو اچھے کوسٹر تھے, انہوں نے 18-19 ہزار میں ہم سے بات کیا تھا, لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق تھے, اس بنیاد پر ہم نے نیڈکو کے ساتھ ہمارا ایک دیرینہ تعلق تھے, اس بنیاد پہ ہم یہ چاہ رہا تھا. جب ہمیں یہ خبر ملی کہ جناب وہاں گانچھے سے اس وقت خصوصاً یہ فروری اور مارچ کے مہینے میں وہاں سے جو سواریوں کا جو جناب علی جو لمیٹیشن تعداد ہے وہ انتہائی کم, کبھی 3 سواری کبھی 2 سواری لے کے وہ اسلام آباد کو آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کیا کہ چلو ان کی 3 گاڑیاں چونکہ ہمارا عوامی ادارہ ہے تو ان کو کوئی بینیفٹ دینے کے لیے, یہ نہیں کہ سیاسی بنیاد پہ ہم ان کو استعمال کرنے کے, ایک مثبت انداز میں ہم نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے بھی نیک نیتی سے, کہ یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہے یا کوئی فیورزم کی بنیاد پر, بلکہ ریٹ کے حوالے سے ہم نے کافی کوشش کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ سر اس سے کم نہیں ہو سکتا. اور ہم نے باقاعدہ چونکہ ایک کاروباری ادارہ ہے, ایک ٹرانسپورٹیشن کا ادارہ ہے, انہوں نے اس بیس پہ ہمیں وہ گاڑیاں دی. لیکن چونکہ یہاں پہ لوگوں کو اس لیے تکلیف ہو گئی کہ جناب علی یہ پیپلز پارٹی کے چونکہ ایک لانگ مارچ میں یہ گاڑیاں کیوں گئی, اور ادھر جو ہے ہمیں بہت افسوس ہے, یہ اوپر سے کس لوگوں کی ایما پہ یا کس لوگوں کے جو ہے نا آشیرواد پہ اس بیچارے کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ ابھی 1-2 دن میں وہ تو سیدھا کہا جا رہا ہے کہ شمس لون صاحب کی انڈر آتے ہیں. وہ چونکہ منسٹر صاحب, وہ شمس لون صاحب جو بڑے اسمبلی کے اندر کھڑے ہوتے حق کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں اچھا جناب غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں, اس نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. دیکھیں یہ وقت کل اس آدمی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. یہ جو اس نے جو سلسلہ شروع کیا ہے بغیر دیکھ کے, بغیر کم سے کم ہم بھی منسٹر رہے ہیں, ہم سب نے بھی جو اس پاور کو ایکسرسائز کیا ہے, ہم نے کبھی اس طرح کے جلد بازی میں کوئی کہا. آپ پہلے جو ہے کم سے کم ان سے پوچھ لیتے, ان سے کوئی انکوائری رکھتے, اس کے بعد جو ہے نا اس نے انکوائری کمیٹی ہی بٹھائی ہے نا. نہیں, انہوں نے سسپینڈ کرنے کے بعد انکوائری کمیٹی بٹھائے. تو ہماری طرف سے ہم اب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈیفینیٹلی جب وہ عہدے پہ ہوگا تو اس کے خلاف تو کوئی سوال تو نہیں. انکوائری ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو سکتی تھی, پہلے ان سے پوچھ گاچھ کیا جا سکتا تھا, بھئی آپ نے یہ گاڑیاں کیوں دی. ہم نے کوئی فیورزم ان سے نہیں مانگا تھا. ہم نے چونکہ نیڈکو ہمارے کوسٹر کی گاڑیوں کی جب بات ہوئی تو پہلے ہم نے اسکردو رابطہ کیا. اسکردو میں ہمیں یہ جو اسکردو سے جو لوگوں نے لے کے آئے ان کا کہنا یہ کہ ہم 18-19 ہزار میں بکنگ کر کے آئے. گلگت والوں کو بھی یہی کہنا ہے کہ ہم 17-18 ہزار میں آئے, ہم نے 25,000 روپے دے کے آئے. جب انکوائری ہوگی تو انشاءاللہ اس میں یہ بے گناہ ثابت ہوں گے. لیکن ان کی جلدی بنی اور بغیر جو تحقیق کے, بغیر جذبات میں آ کے جو فیصلے کرتے ہیں نا, اس کا ہمیں بڑا تکلیف ہے. اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ایم ڈی نیڈکو سے بھی اور جو حکام بالا سے, خصوصاً آج کے آپ کا خالد خورشید سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بندے کو فوری طور پر بحال کریں, کہ اس کو سیاسی بنیادوں پہ جو ہے نا اس بیچارے کو نہ, یہ سیاسی طور پر بھی باقاعدہ یہ ہماری پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے, یہ ایک ملازم ہے, گورنمنٹ سرونٹ ہے, اس نے اپنی ڈپارٹمنٹ کی فیور میں یہ کام کیا ہے. اور اتنی سطحی فیصلے کر کے انتقامی کارروائی کرنا یہ انتہائی اس علاقے کے ساتھ, اس ایریے کے ساتھ مفاد میں نہیں ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے, چونکہ آج کے بعد ہم فارغ ہوا ہے, ہم حکام بالا سے بات کریں گے, ہم چیف سیکرٹری سے بات کریں گے اور ان کو فوری طور پر ریلیف دلانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محمد جعفر صاحب. ابھی ان کا کہنا ہے کہ جو نیٹکو کی جو اسٹیشن مینیجر طاہر کی
معطلی کے حوالے سے ان کی بات ہوئی ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ جعفر صاحب کیا بات ہوئی ہے، یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا نتیجہ آپ نے لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں گلگت سے آنے سے پہلے میں گلگت میں تھا تو اسماعیل صاحب نے مجھے فون کیا، آپ ایم ڈی نیٹکو سے بات کریں اور ہمارے لیے گاڑیوں کے لیے کیا ان کا کرایہ بنتا ہے. تو میں ایم ڈی نیٹکو کے پاس کیا، کمال صاحب کے پاس. اچھا، کمال صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اچھا جناب، ہمارے گاڑیاں جو ہے کبھی 3 کبھی 4 کبھی 5 آدمی کو لے کر جاتے ہیں، تو آپ لوگ بک کر کے لے کر گیا تو ہم آپ لوگوں کا مشکور ہے، شکر گزار ہے کا. ہم چلو ٹھیک ہے کہہ کر آیا. اس کے بعد ہم خپلو چلا گیا. خپلو جانے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کتنے میں ہمیں گاڑیاں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ایمن، یہی 25,000 روپے بتایا. ہم نے تھوڑا کم کرو کہا، ہمیں ریٹ کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ 25,000 روپے دیے تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، یہ عوامی اچھا ٹرانسپورٹ ہے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. ایک کوسٹر کا ہم نے 25,000 روپے 75,000 روپے دے کے ہم نے ان سے گاڑیاں لایا. تو ابھی ہم نے سنا کہ اس کو سسپینڈ کیا ہے کہہ کر. تو ہم نے ابھی آپ اسماعیل صاحب سے انٹرویو لیا تھا، میں نے ایم ڈی نیٹکو سے بات کیا. میں نے کہا ایم ڈی صاحب، میں آپ کے پاس میں آیا تھا، آپ نے خود مجھے کہا تھا کہ گاڑیوں میں 3 4 آدمی لے کر جاتے ہیں تو آپ لوگ بک کر کے لے جاتے ہو، آپ لوگوں کی مہربانی. تو ابھی اس آدمی کو سسپینڈ کیا ہے. تو اس نے کہا شمس لون ہمارا کوئی منسٹر نہیں ہے، اس نے جو سسپینڈ کیا ہے یہ بالکل اللیگل ہے. ہم اس پر انکوائری کر رہے ہیں. باقی آپ لوگوں سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. مینیجر نے ہمیں پوچھنا تھا، وہ خپلو کے مینیجر نے مجھے پوچھنا تھا کہ ہم ان کو گاڑیاں جو ہے 25,000 روپے دے رہے ہیں یا 30,000 روپے میں ہم گاڑی دے. اس نے ہم سے اپروول نہیں لیا، جس پر ہم نے انکوائری کیا ہے وہ انکوائری ہم جلدی ٹھیک کریں گے. یہی بتائیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی کروں گا. اگر یہ نیٹکو والے اس مینیجر پر یہ بلیم لگا رہا ہے کہ اچھا زیادہ ریٹ لینا چاہیے تھا، تو ہم یہ کوشش کریں گے، ہم واپس جائیں گے، پورا 1 مہینے کا ان کا چالن ہم لائیں گے. چالن میں کتنا کوسٹر جو ہے کتنے میں پنڈی جا رہا ہے اور پنڈی سے خپلو آ رہا ہے، اس کا ہم چالن بھی دکھا کر ہم چیف سیکرٹری جو ہے ان کا چیئرمین ہے، ہم چیف سیکرٹری کے پاس لے جائیں گے. ٹھیک. تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ ان کی جتنے سوالات تھے ہم نے ریز کرنے کی کوشش کی، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں وہ سوال ضرور چھوڑیے تاکہ وہ سوال ایڈریس ہو سکے اور کسی نے کوئی مسئلے کا نتیجہ نکل سکے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.